السلام علیکم ناظرین، میں سبیحہ تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیڈکر اردو نیوز۔ سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ بیرسٹر اویسی پر حملے کی مذمت میں پرانا شہر بند، صدر مجلس پر حملے کے خلاف تاریخی مکہ مسجد کے پاس احتجاج۔ بیرسٹر اویسی پر حملہ، حیدرآباد بشمول تلنگانہ بھر میں پولیس الرٹ، زائد فورس طلب۔ دہلی میں کھولے جائیں گے اسکول، کالج اور جم، نائٹ کرفیو کا بھی گھٹے گا وقت۔ اور تلنگانہ کے پروفیسر ایم جگدیش کمار یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے چیئرمین مقرر۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی پر حملے کے خلاف آج حیدرآباد کے پرانے شہر میں رضاکارانہ طور پر بند منایا گیا۔ صبح سے ہی تاجرین نے از خود کاروباری ادارے بند رکھے تھے۔ پرانے شہر میں مکمل بند دیکھا گیا۔ خاص طور پر تاریخی چار مینار اور اس کے آس پاس کے علاقے سنسان نظر آ رہے تھے۔ کل رات سے ہی بعض مقامات پر بند مناتے ہوئے سیاہ جھنڈیاں لگائی گئی تھیں اور تاریخی چار مینار کے پاس رات میں احتجاج کیا گیا تھا۔ احتجاجی سیاہ پرچم تھامے ہوئے تھے اور حملہ آوروں کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی گاڑی پر فائرنگ کے بعد حیدرآباد کے علاوہ تلنگانہ بھر میں پولیس نے ہائی الرٹ کا اعلان کر دیا۔ تاریخی چار مینار اور مکہ مسجد کے علاوہ پرانے شہر اور نئے شہر کے مختلف مقامات پر پولیس کو چوکس دیکھا گیا۔ گاڑیوں کی تلاشی لی گئی۔ حیدرآباد، سائبرآباد اور رچاکنڈا کمشنریٹس کے ساتھ ساتھ ریاست کے اضلاع میں بھی پولیس نے احتیاطی اقدامات کے طور پر چوکسی اختیار کی۔ باوثوق ذرائع کے مطابق جمعہ کے موقع پر امکانی احتجاج کے پیش نظر پولیس کے اعلیٰ حکام صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور پولیس عہدیداران کو رات دیر گئے تک گشت کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ پرانے شہر میں پولیس کے اضافی دستوں کو طلب کر لیا گیا۔ حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد کے پاس بعد نماز جمعہ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی پر حملے کے خلاف پرامن احتجاج کیا گیا۔ نماز کی ادائیگی کے بعد نوجوانوں کی کثیر تعداد نے احتجاج کیا اور نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے۔ احتجاجیوں نے حملہ آوروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ احتجاجی بی جے پی مرد آباد کے نعرے بھی لگا رہے تھے۔ احتجاج کے دوران کسی بھی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ واضح رہے کہ امکانی احتجاج کے پیش نظر پہلے ہی ریاست کے مختلف اضلاع کے علاوہ حیدرآباد کے پرانے شہر اور نئے شہر میں پولیس کی جانب سے سخت چوکسی اختیار کی گئی تھی۔ مساجد کے پاس پولیس پکٹس تعینات کر دیے گئے تھے۔ تاریخی مکہ مسجد کے پاس بھی رات سے ہی زائد فورس متعین کر دی گئی تھی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان حیدرآباد پر قاتلانہ حملے کی اطلاع کے ساتھ ہی قائد مجلس اکبر الدین اویسی اندرون چند گھنٹے میں دہلی پہنچ گئے۔ ان کے ہمراہ مجلسی رکن اسمبلی احمد بلالہ بھی موجود تھے۔ اکبر الدین اویسی نے دہلی پہنچ کر صدر مجلس سے ملاقات کی اور قاتلانہ حملے میں محفوظ رہنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حیدرآباد سے دہلی روانگی سے قبل قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے بذریعہ فون صدر مجلس سے رابطہ قائم کرتے ہوئے صورتحال کی تفصیلات سے واقفیت حاصل کی تھی۔ اتر پردیش کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پولیس لا اینڈ آرڈر پرشانت کمار نے صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی پر پیش آئے حملے کی تازہ تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ دونوں ملزمین سچن اور شبھم کے خلاف پلکھوا پولیس اسٹیشن میں اقدام قتل IPC 307 اور CLA 77 ایکٹ کے تحت مقدمات درج کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سچن شرما کا تعلق بادل پور گوتم بدھا نگر ضلع سے ہے اور دوسرا ملزم شبھم نکوٹ ضلع سہارنپور سے تعلق رکھتا ہے۔ پولیس ان دونوں سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ بعد ازاں دونوں ملزمین کو 14 دن کی عدالتی تحویل میں دے دیا گیا۔ NCP پارٹی کے سینئر لیڈر و مہاراشٹر کے وزیر نواب ملک نے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی پر پیش آئے قاتلانہ حملے پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اتر پردیش کے ہاپوڑ ضلع میں پیش آئے فائرنگ واقعے کی تحقیقات کروانے کا الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے۔ نواب ملک نے الیکشن کمیشن پر زور دیا ہے کہ وہ اتر پردیش انتخابات میں پارٹی کی انتخابی مہم چلانے والے اسٹار کمپیٹیٹرز کو مناسب سیکورٹی فراہم کریں۔
مرکزی حکومت نے بیرسٹر اسدالدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان کو زیڈ کیٹیگری سیکورٹی فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ قومی میڈیا نے ذرائع کے حوالے سے یہ خبر دی ہے کہ حکومت ہند نے صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی کی سیکورٹی کا جائزہ لیا اور انہیں فوری طور پر CRPF کی زیڈ کیٹیگری سیکورٹی فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ صدر مجلس پر دہلی کے قریب ٹول گیٹ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا جس میں وہ محفوظ رہ گئے۔ مرکزی حکومت نے نیٹ PG 2022 کا انٹرنس امتحان ملتوی کر دیا ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے ٹیسٹ کو 6 سے 8 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ یہ ٹیسٹ اصل میں 12 مارچ کو ہونے والا تھا، تاہم اسی وقت 2021 PG نیٹ کا کاؤنسلنگ ہونے والی ہے، جس کے پیش نظر امتحان ملتوی کر دیا گیا۔ ضلع نلگنڈے سے تعلق رکھنے والے پروفیسر M جگدیش کمار کو یونیورسٹی گرانٹس کمیشن UGC کا نیا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ UGC چیئرمین کا عہدہ گزشتہ سال 7 دسمبر سے خالی ہے۔ پروفیسر دیپتی سنگھ جو اس وقت تک UGC گرانٹس کمیشن کے چیئرمین تھے، 7 دسمبر کو 65 سال کی عمر میں وظیفے پر سبکدوش ہو گئے۔ ان کی جگہ نلگنڈے کے پروفیسر M جگدیش کمار کو نیا صدر نشین مقرر کیا گیا ہے، جو کہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ M جگدیش کمار 2016 سے JNU کے وائس چانسلر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ ان کے عہدے کی مدت رواں سال 26 جنوری کو ختم ہو گئی تھی، تاہم وہ اگلے VC کے تقرر تک عہدے پر برقرار رہیں گے۔ TMA کی میٹنگ میں دہلی میں اسکول، کالج، کوچنگ انسٹیٹیوٹ اور جم دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور رات کے کرفیو کا دورانیہ 1 گھنٹہ کم کر دیا گیا ہے۔ ملک میں کورونا کے نئے کیسز میں کمی آ رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا سے 1072 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ اسی دوران انفیکشن کے 1.49 لاکھ نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ یہ اعداد و شمار کل کے مقابلے 13% کم ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی نے جمعہ کو اتر پردیش میں ایک انتخابی مہم میں کہا کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ خدا نے میری موت کا وقت مقرر کر دیا ہے۔ ان کا یہ بیان جمعرات کو میرٹھ سے نئی دہلی کی طرف واپسی پر ان کے قافلے پر فائرنگ کے واقعے کے تناظر میں آیا ہے۔ حملے کے ایک دن بعد جمعہ کو مرکز نے انہیں زیڈ کیٹیگری زمرے کی سیکورٹی فراہم کی تھی۔ مہاراشٹر کے پونے کے یرواڈا شاستری نگر علاقے میں جمعرات کی رات ایک زیر تعمیر عمارت منہدم ہو گئی۔ اس حادثے میں اب تک کم از کم 5 افراد کے فوت ہونے کی اطلاع ہے، جبکہ مزید 5 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ایک پولیس اہلکار کے مطابق ملبے کے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے فائر بریگیڈ اور پولیس کے عملے کو تعینات کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ عمارت کے تہخانے میں پیش آیا۔ ڈپٹی کمشنر آف پولیس زون 5 روہی داس پوار نے بتایا کہ کم از کم 5 افراد کی موت ہو گئی ہے، جبکہ 5 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب مزدور وہاں کام کر رہے تھے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ بیرسٹر اویسی پر حملے کی مذمت میں پرانا شہر بند، صدر مجلس پر حملے کے خلاف تاریخی مکہ مسجد کے پاس احتجاج۔ بیرسٹر اویسی پر حملہ، حیدرآباد بشمول تلنگانہ بھر میں پولیس الرٹ، زائد فورس طلب۔ دہلی میں کھولے جائیں گے اسکول، کالج اور جم، نائٹ کرفیو کا بھی گھٹے گا وقت۔ اور تلنگانہ کے پروفیسر M جگدیش کمار یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے چیئرمین مقرر۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔